اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کے ساتھ اس کی دوسری صفت عدالت اور سرکش مجرموں کی سزا دہی کا بھی بیان فرمایا گیا ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کی صفت مالک یوم الدین کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کہ ان قرآنی اعلانوں سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ اب گناہوں کی کھلی چھٹی ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت اس غلط فہمی کا شکار ہے۔ آپ یہ قرآنی آیات سنیے اور دل سے فیصلہ کیجیے کہ کیا واقعی امت مسلمہ غلط فہمی کا شکار ہے، یا یہ گناہ گار بندہ اس نقطے کے حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے؟ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ تم فرما دو، کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں؟ ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی، اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے، اور کہیں گے ہائے خرابی ہماری اس تحریر کو کیا ہوا، نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو، اور اپنا سب کیا انہوں نے سامنے پایا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ یہ وہ مبارک الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں بارہا دہرائے گئے ہیں۔ ان گناہ گار آنکھوں نے جن مقامات پر دیکھا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میرا یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کا ہونا لازم ہے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت کے نزدیک صرف ایمان ہی کافی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اکثریت ایمان کی مٹھاس اور طاقت سے محروم ہے۔ جہاں تک اس گناہ گار بندے کا خیال ہے، اعمال صالحہ یعنی اچھے اعمال ایمان کی کامل غذا ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے کہیں زیادہ ہے، اور ہر انسان کو حقیقی کامیابی کے لیے اپنے اعمال سے زیادہ اللہ کے فضل و کرم کی ضرورت ہے۔ لیکن انسان اس دنیا میں ایک آزمائش سے نبرد آزما ہونے کے لیے آیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اس آزمائش کو اہمیت دیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک پرہیزگار باغوں اور نہر میں ہیں، سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور۔ اس لیے آسائش سے زیادہ آزمائش کو اہمیت دینی چاہیے۔ اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے ایمان، اچھے اعمال اور اپنی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا نہایت ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔